يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظیم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے. ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہیں حکمت کے ساتھ ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں. آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمان میں کچھ ساجھا ہے. میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ اگر تم سچے ہو. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. مذہب
کی، نہ صوبوں کی، نہ فرقوں کی، فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے، نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن۔ مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح۔ حمد کردگار۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ اور کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، آپ کی خدا جانے۔ پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ اور انقلاب عالم میں ذرہ ذرہ بدلا ہے، انقلاب عالم میں ذرہ ذرہ بدلا ہے، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ۔ اور چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال
بلال کہتے تھے چاہے دم نکل جائے، یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی، لیکن دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی، لیکن دھول ہر گھڑی، لیکن چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ، چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ۔ اور کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، رو رہے ہو گھر والے، چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، رو رہے ہو گھر والے، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہم بات کریں گے برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں، آرگنز کا تیاری میں پرابلم رہتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، اینڈ کتنا جلدی کرنا، اینڈ کب کرنا۔ آپ ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے کچھ برتھ ایبنارملٹیز کے بارے میں اور جانیں گے ان برتھ ڈیفیکٹس کا علاج۔ ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر، اس جمعرات شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دینی سوال جواب کے آج کے اس پروگرام میں میں ارجمند علی خان آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کافی لمبے عرصے تک اسلامیات کی تعلیم دے چکے ہیں اور آپ نے فقہی علوم پر کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلے خط سے۔ حافظ صاحب، پہلا خط ہمارے پاس ہے فخر الحسن چودھری صاحب کا،
لکھنؤ سے. یہ لکھتے ہیں کہ چوری کی گئی بجلی سے بھرا گیا پانی پینا، نہانا، کھانا پکانا، وضو کرنا اور اس کی روشنی میں نماز قرآن پڑھنا کیا درست ہے؟ یعنی چوری کی گئی بجلی کو کل ملا کر استعمال کر کے یہ سب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، آپ کا سوال تو بہت معقول ہے، اور یہ صرف چوری کی بجلی تک ہی محدود نہیں ہے. آپ اس کو اپنے سروس میں، ملازمت میں، وہاں بھی تو دیکھیے کہ اگر سرکار کی طرف سے یا جہاں آپ سروس کر رہے ہیں ان کی طرف سے 8 گھنٹے کی ملازمت آپ کو کرنی ہے، اور آپ شاید 1% آدمی آپ کو ایسے ملتے ہوں یا 2% کہ جو 8 گھنٹے پورے اپنی سروس کے وہاں پورے کرتے ہوں. وہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ بعد میں پہنچیں گے، درمیان میں بھی وہ اپنے ذاتی کام، سگریٹ پینا، اٹھنا، چائے پینا، یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسا موقع ہوا وہاں سے وہ اٹھ کے چل دیتے ہیں. تو جتنے وقت میں وہ اپنا فرض منصبی ادا نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ تنخواہ لینا جائز ہے؟ تو یہ معاملہ تو بہت وسیع ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کو محسوس کیا. کم سے کم ہم لوگوں کو یہ شعور تو ہونا ہی چاہیے کہ چوری کی بجلی، واقعی بہت سے گھر آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں میٹر لگا ہوا نہیں ہے یا پانی کے کنیکشن لے رکھا ہے اور اس میں کوئی وہ پیمنٹ نہیں کرتے. تو اس پانی سے اور اس بجلی سے لوگ وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ پوجا بھی کرتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، سارے گھر کے کام اسی سے چلتے ہیں. تو دیکھیے، یہ بات تو واقعی بڑا نازک مسئلہ ہے، اور چوری تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے. اگر آپ ہم سے شرعی بات پوچھ رہے ہیں تو چوری کسی حالت میں، چاہے وہ گورنمنٹ کی چوری ہو، چاہے کسی دکاندار کی چوری ہو، چاہے اپنے جو آپ کا سروس دینے والا ہے جہاں آپ ملازمت کرنے جا رہے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا کہ لوگ جس آفس میں ملازمت کرتے ہیں وہاں سے کاغذات، پینسل، قلم وہاں سے اٹھا لاتے ہیں. کس لیے؟ کہ بچوں کے استعمال کے لیے. بچہ جو گھر میں بیٹھ کر رف کام کرتا ہے، یا اس کے لیے وہ اپنے آفس کا کاغذ اٹھا کے لے آتے ہیں، قلم لے آتے ہیں، دوسری چیزیں لے آتے ہیں. یہ کیسے جائز ہو گیا بھائی؟ یہ تو کسی صورت سے جائز ہے نہیں. تو واقعی بہت احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. دیکھیں، نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ نماز کے تو شرائط پورے ہو رہے ہیں، جگہ پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، اور نماز کا وقت ہے، قبلے کی طرف آپ نے منہ کر لیا ہے تو نماز تو ہو ہی جائے گی. اور اسی طریقے سے قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں، باوضو ہیں آپ، نماز تو آپ کے، قرآن تو پڑھ ہی لیا آپ نے، نماز آپ کی ہو گئی، سب کچھ صحیح ہے. لیکن وہ چوری کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ بدستور ہے. اور اس سے باریک بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں، عبادتیں کرنے سے جو ہمیں للہیت یا روحانیت حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ بالکل حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ جب وہ روزی ہی صحیح نہیں ہے، اور وہ کمائی صحیح نہیں ہے، یا وہ ہم جو چیزیں اپنے استعمال کر کے لیے لا رہے ہیں وہی صحیح نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا برکت اور کیا روحانیت اور کیا للہیت پیدا ہوگی. تو یہ واقعی آپ کا شعور بہت اچھا، قابل قدر ہے، اور ہر شخص کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ چوری کی چیزوں سے بچے. اگر ہمارے ملک کے اندر یہ چوری کی وبا ختم ہو جائے تو یہ ملک تو واقعی سونے کی چڑیا ہے. اس میں تو جگہ جگہ پر آپ کو سونے ہی سونا نظر آئے گا اگر یہ چوری ختم ہو جائے. چوری کے وجہ سے ہی سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی مثال حافظ صاحب دی ملازمت کی، اور خاص طور سے ڈیوٹی کے جو گھنٹے ہوتے ہیں ان میں چوری کی. لیکن آج کل لوگ اس میں فخر سمجھتے ہیں، چاہے وہ بجلی چوری کر کے اس کو استعمال کر رہے ہوں، چاہے وہ سرکار کے ٹیکس کی چوری کر رہے ہوں، اس میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ پیسہ بچا لیا. چاہے وہ ڈیوٹی کے گھنٹوں کی چوری ہو، اس میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنے گھنٹے کام کیا اور اتنے گھنٹے کام نہیں کیا. آپ نے اس میں کبھی یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح سے پیسے کو بچا لیتے ہیں ان کے ساتھ کتنی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، اور وہ روپیہ ان کا کیسی جگہوں پر خرچ ہوتا ہے. جو لوگ پاکی اور صفائی، ارے بھائی میں نے اپنی زندگی کے اتنا وقت گزار دیا. ایک صاحب تھے مراد آباد میں، مولانا اختر شاہ خان صاحب، ان کی مشکل سے شاید 60 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں، مدرس سے پڑھاتے تھے، اور 5 گھنٹے وہ آتے تھے اور وہ کام لیتے تھے. تو ایک مرتبہ میں گیا، گرمی کا زمانہ تھا اور پنکھا نہیں چل رہا تھا.
میں یہ سمجھا کہ گرمی کا وقت ہے, بجلی چلی گئی ہوگی. 5 منٹ کے بعد یا 2-3 منٹ کے بعد اسکول کی گھنٹی بجی اور لڑکوں نے آنا شروع کر دیا. جب لڑکے آ کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے تو اب وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے سوئچ آن کر دیا اور پڑھائی شروع ہو گئی. تو اور میری طرف سے بے رخی اختیار کر لی انہوں نے, حالانکہ میں دوست تھا لیکن بے رخی اختیار کر لی اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. میں اٹھ کے چلا گیا. بعد میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا, بجلی تو تھی اور آپ وہ کھجور کا پنکھا لیے مجھے بھی جھلتے رہے اور اپنے آپ بھی, اور جب لڑکے آئے تو آپ نے کہنے کہ بھائی دیکھو یہ قوم جو ہماری چندہ دیتی ہے وہ ان بچوں کے لیے دیتی ہے, یہ چندے کی کمائی جو آتی ہے ہمارے مدرسے میں وہ ان کے لیے آتی ہے, ہم جیسے موٹے لوگوں کے لیے نہیں آتی. جب لڑکے آ گئے ہم نے بجلی کھول دی, وہ ان کا حق تھا. اب ہمیں بھی اگر اس کے ضمن میں ہوا مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ اصل ان کے لیے ہے, بعد میں ہمارے لیے ہے. اب یہ آپ کو یہ تقوی اچھا, وہ ہر مہینے جب ان کو 60 روپے تنخواہ ملتی تھی تو وہ کبھی 3 روپے کبھی 4 روپے مدرسے میں واپس جمع کرا دیتے تھے کہ بھائی اس کو جمع کر لو. کسی دن میں 2 منٹ لیٹ بھی آیا ہوں, کسی دن میں 5 منٹ میں نے گھنٹہ نہیں پڑھایا ہے تو یہ 5 روپے واپس کر لو, اور وہ اس کی رسید کٹوا دیتے. یہ ہے جس کو تقوی, پرہیزگاری اور ایمانداری کہتے ہیں. اگر یہ تقوی پرہیزگاری ہر شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا ملک تو کہیں سے کہیں ترقی یافتہ بن سکتا ہے. پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہے گا لوٹ کھسوٹ کا, یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے, نتیجہ یہ کہ ملک جو ہے لوٹتا رہتا ہے. ٹرینوں میں آپ کو بلب کی چوری ملے گی, سامان اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں, سڑکوں پر سے لے جاتے ہیں, تو یہ اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر نقصان ہے. ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں کے اوپر جو ڈھکنے رکھے رہتے ہیں لوہے کے, وہ ڈھکنے رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے وہی پیسہ جب چوری کا پیسہ استعمال کریں گے, نتیجہ یہ کہ وہ خون بھی ان کا ویسا ہی ہوگا, چوری کی باتیں سوچیں گے اور پھر اسی طرح کی چیزیں گناہوں کے کام میں مبتلا رہیں گے. وہ اچھا سوچیں گے, اچھی کمائی ہوگی, اچھی سوچ بنے گی, اچھی فکر بنے گی. تو یہ چوری ہی کا تو سارا چکر ہے, اور ہے کیا جو اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں ہم لوگ. جن صاحب کی مثال آپ نے دی بہت خوب دی, اور بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا فیصد بہت کم ہے, بہت کم فیصدی میں لوگ ایسے ہیں. لیکن میرا سوال بیچ میں رہ گیا, میں آپ کو جو چوری کا بتا رہا تھا کہ ہر چیز میں چوری کا جو رواج آج کل ہے, تو جب ہم کوئی سامان بازار سے لیتے ہیں تو اس میں جو تولنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی چوری ہوتی ہے. تو جب ہم نے سامان لیا کسی سے اور اس نے کم تولا تو اس کا گناہ اس پر صادر ہوگا. بالکل ہوگا. قرآن کریم میں سورہ اما یتسالون کے بارے میں ایک سورہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ سورت اسی کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جب تولتے ہیں اپنا مال دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں, اور جب دوسروں سے لیتے ہیں تو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انتہائی گھاٹے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو سزا ملے گی. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہمارے انبیاء میں بزرگ نبی گزرے ہیں, ان کی قوم کے اوپر عذاب ہی اس لیے آیا, وہ بڑے مالدار لوگ تھے, بڑے تاجر لوگ تھے, بہت اچھے تاجر تھے, اور بڑے عمدہ مکان بنانے کا ان کو سلیقہ تھا. ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے زبردست, وہ اسی لیے آیا کہ وہ لوگ کم تولتے تھے. ان کے اندر عادت ہی یہ تھی کہ وہ کم تولتے تھے اور دیتے تھے تو کم دیتے تھے, دوسروں سے لیتے تھے تو زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری بستی تباہ ہو گئی. تو شرعی نقطہ نظر سے قدرتی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو, صحیح سوچ ہو, صحیح فکر ہو سبھی کے لیے. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, سبھی کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں, ہمارے ہی نہیں ہیں. اچھی سوچ ہو, اچھی فکر ہو تو سب کو فائدہ پہنچے گا. غلط چوری چکاری, اس کا اٹھا لو اس کا اٹھا لو, یہ لوٹ لو وہ لوٹ لو, تو پھر زندگی انہیں غلط ہی کاموں میں گزرتی ہے. پھر بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, اور اگر آپ بھی ہمیں کوئی مسئلہ لکھ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. دینی سوال جواب, ای ٹی وی اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد, 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط, واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو.
نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو